السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بات 92 ہجری کی ہے اور تاریخ وہی ہے جس تاریخ کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، 27 رمضان المبارک. لیکن یہ پاکستان بننے سے تقریباً 1350 سال پہلے کی بات ہے. طارق بن زیاد ایک کنورٹڈ مسلم تھا اینڈ ہی واز گیون اے رسپانسبلٹی کہ ہسپانیہ میں اسپین میں ایک ہی مذہب کے دو اسکول آف تھاٹس ہیں اور جو اکثریتی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اقلیت پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. جاؤ اور ان کا ازالہ کرو، ان کے حقوق کی جنگ لڑو. طارق بن زیاد وہاں چلے گئے اپنا لشکر لے کے، پوری تیاری کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ. وہاں گئے تو دیکھا دشمن کا لشکر 10 گنا بڑا ہے. اور پھر طارق بن زیاد نے سوال کیا کہ واپسی کا راستہ کون سا ہے. تو سپاہیوں نے اور مشیروں نے جواب دیا کہ کشتیوں کے ذریعے. طارق بن زیاد نے کہا کہ کشتیوں کو جا کے آگ لگا دو، ہم یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، یا فتح یاب ہوں گے یا پھر شہادت. ہم بھاگ کے واپس نہیں جائیں گے، ہم میدان چھوڑ کے واپس نہیں جائیں گے. اور پھر یہ ہوا کہ طارق بن زیاد کو خواب میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کی نوید سنائی. طارق جیتا، ہسپانیہ فتح ہوا. اقبال کا قلم وہاں پہ اٹھتا ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، اس کا نظم کا نام تھا طارق کی دعا. اقبال نے لکھا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بد سرائی. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ وہ دور تھا جب مسلمان کشتیاں جلا دیا کرتے تھے، جب مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل بے انتہا کا ہوتا تھا، جب مسلمان یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس چیز کے فوائد کیا ہیں یا نقصانات کیا ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑا کرتا تھا. تو مسلمان سرخرو ہوا. مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی سرخرو ہو جاتا تھا. مسلمان ایمونیشن میں کم ہونے کے باوجود بھی سرخرو ہو جاتا تھا. وسائل کی تنگ دستی، پیسے کی تنگ دستی کے باوجود بھی سرخرو ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ کہیں گے یار یہ چیزیں تو انٹرنیٹ پہ ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے. طارق بن زیاد نے کیا کیا، ایوبی نے کیا کیا، زنگی نے کیا کیا، یہ لوگ تو ایوری ون نوز اباؤٹ دیم. اس کو ریلیٹ کریں پاکستان کے ساتھ. ہم کیوں پیچھے ہیں؟ وی آر دا اونلی نیوکلیئر اسٹیٹ ان دا انٹائر مسلم ورلڈ. ہم پھر بھی پیچھے. آئی ایم ایف، اوہ، ورلڈ بینک، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جرمنی کا قرضہ، فرانس کا قرضہ، برطانیہ کا قرضہ، امریکہ کا قرضہ، عربوں کا قرضہ، عجموں کا قرضہ، فلانے کا قرضہ، ڈمکانے کا قرضہ، اس کا قرضہ 1 ارب اتارنے کے لیے اب سود دینا پڑے گا. وہ 1.5 پونے 2 ارب پہ پہنچ گیا. اب وہ کیسے دیں گے؟ اچھا جی، امریکہ کا قرضہ چین سے لے کے دیں، چین کا قرضہ روس سے لے کے دیں، روس کا قرضہ سعودیہ دے گا، سعودیہ کا قرضہ دبئی دے گا. کرتے کرتے 1 ارب سے 20 ارب، 20 ارب سے 30 ارب، 130 ارب ہم پہ قرضہ ہے. 130 ارب. اور ہم لوگ اب کیوں اپنے مرتبہ مقام جو جس پہ ہمیں ہونا چاہیے تو اس پہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے آپ کو طارق بن زیاد بننا پڑتا ہے. کشتیاں جلانی پڑتی ہیں. ایران سستا تیل دے رہا ہے، 50 روپے پر لیٹر. آپ کا خواجہ آصف نے بولا تھا کہ ایران جو ہے وہ 50 روپے پر لیٹر تیل ادھر یہ بی ایل اے والے خریدتے ہیں، 200 میں بیچتے ہیں کراچی میں، روزانہ 4 ارب کما رہے ہیں. روزانہ 4 ارب بی ایل اے والے کما رہے ہیں، اور پھر وہ پیسے ریاست کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. بندہ اس گھگو سے پوچھے کہ مسٹر گھگو، یہ دہشت گرد اتنا کما رہا ہے، تم کیوں نہیں کما رہے؟ ریاست کیوں نہیں کما رہی؟ ریاست وہی تیل ایران سے لے، مطلب ہے کہ وہ 50 روپے کا لے اور 200 کا بیچے. ہوگا کیا؟ عوام کو 50-60 روپے کا ریلیف ہوگا، 250 300 کا تیل مل رہا ہے، اسے 200 کا مل جائے گا. ریاست کو کیا ہوگا؟ 1 لیٹر پہ 150 بچائے گی. اور روزانہ 4.5 کروڑ گاڑیاں جو پاکستان میں چلتی ہیں اس میں 2-2.5 لیٹر تو ڈلتا ہے تیل. آپ بچے کو اسکول لے کے جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر اسکول سے لینے جائیں گے، پھر واپس آئیں گے. شام کو ایک بار مارکیٹ کا پھیرا لگائیں گے، چائے پینے جائیں گے کوئٹہ ہوٹل پہ، آپ کا 2.5 لیٹر گیا. اب 4.5 کروڑ گاڑیوں میں جو 2.5 لیٹر پر گاڑی تیل ڈلتا ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان میں کتنا لیٹر تیل ڈلا؟ کم از کم بھی 10 کروڑ. یہ 4.5 کروڑ گاڑیوں میں 2.5 لیٹر ایچ اگر تیل ڈلتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان 10 کروڑ لیٹر تیل صرف ٹرانسپورٹیشن میں استعمال کرتا ہے. یہ ٹرالوں شراروں کی ٹرانسپورٹیشن سے ہٹ کے
10 کروڑ، اگر 1 لیٹر پہ 150 آپ بچا رہے ہیں ایرانی تیل سے، تو 10 کروڑ کو ملٹیپلائی کریں 150 سے، کتنا بنتا ہے؟ 15 ارب روپے، 1500 کروڑ. اور 20 دنوں میں کتنا بنتا ہے؟ ملٹیپلائی پہ 20 کریں، 300 کروڑ. اور 300 کروڑ کیا ہوتا ہے؟ $1 ارب. آپ 20 دن میں جو دبئی سے منتے ترلے کر کے آپ نے قرضے لیے تھے، دبئی کے قرضے ختم کر سکتے ہیں. اور 6 مہینے میں آدھے پاکستان کے قرضے ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ کو پھر جب اللہ کے آگے جھکو گے، آپ پٹواری کے آگے نہیں جھکو گے، آپ پھر کسی MNA MPA کے آگے نہیں جھکو گے، پھر آپ امریکہ برطانیہ کے آگے نہیں جھکو گے. اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، صاحب اختیار ایسے لوگ بن گئے نا. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. اور بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نومیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نومیدی. یعنی کہ آپ IMF سے قرض لیں گے، ورلڈ بینک سے قرض لیں گے، امریکہ کو بولیں گے بورڈ آف پیس بنا دو، تم ہی باپ ہو، تم ہی مسئلہ حل کر سکتے ہو. انکل سیم کی اجازت کے بغیر ہم لوگ تیل نہیں خرید سکتے، تجارت نہیں کر سکتے. کسی کو دوست بنانا ہے، کسی کو دشمن بنانا ہے، وی ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام دیٹ پرٹیکولر پیو. In spite of taking permissions from that particular PO, the moon پاکستان would decide کہ ہمارا اپنا باپ ہی ہمارا اپنا باپ ہے، کوئی پرایا لے پالک باپ نہیں لے کے آئیں گے. پاکستان کا پرچم دنیا کے پرچموں میں سب سے سربلند ہوگا، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ. یہ ہر پاکستانی کا خواب ہے. کم از کم میری عمر کا ہر پاکستانی جو مجھ سے 5-7 سال بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کا یہی خواب ہے. وہ غلامی نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ شرم الشیخ کی کانفرنس میں ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک بدماش کے سامنے اسے سلوٹ مار رہا اور بولے بدماش صاحب آپ ہی آپ ہیں، آپ نے جنگ رکوا دیا، نہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ مارے جاتے. وہ الو کا پٹھا تو اس وقت انڈیا کے ساتھ تھا. وہ تو چودھری کا مرغا لڑائی ہار رہا ہوتا ہے تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے. اس نے تو اس لیے لڑائی رکوائی. اینڈ یو آر تھنکنگ کہ they were taking your side. چاپلوسی کی بھی حد ہوتی ہے بھائی. جنگ کے فاتح تم ہو، کریڈٹ تم کسی اور کو جا کے دے رہے ہو. قربانیاں تمہارا جوان تھے، قربانیاں تمہارا سویلین تھے، کریڈٹ تم اس باپ کو دے رہے ہو جس کا لینا دینا ہی نہیں ہے بیچ میں. تو ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان اپنے فیصلے خود کرے، جس کے فیصلے پارلیمان میں ہوں، جس کے فیصلے واشنگٹن DC میں نہ ہوں.